لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے پنجاب حکومت جاگ گئی۔ ٹاؤنز اور یوسیز میں بند واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری مستقل بنیادوں پر چلانے کا فیصلہ، بلدیاتی اداروں کو گھوس ملازمین سے پاک کرنے کا فیصلہ، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اگر آپ گاڑی اوپن لیٹر پر چلا رہے ہیں تو فوراً اپنے نام ٹرانسفر کروا لیں۔ اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیاں رپورٹ ہونے پر معطل کرنے کا فیصلہ، رجسٹریشن معطلی کی صورت میں دوبارہ رجسٹریشن فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ لاہوریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، شہر میں حالیہ بارشوں سے ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈینگی وائرس میں مبتلا 3 مریضوں کی تصدیق۔ 30 سالہ غزالہ بی بی، 4 سالہ منسا، 24 سالہ شبیر حسین ڈینگی بخار میں مبتلا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی خود مختاری کے نام پر نجکاری کے لیے قانون سازی کی حکومتی کوششیں تیز۔ وزیر صحت کی درخواست پر وزیر اعظم کی بزنس ماڈل طرز پر ہسپتال چلانے کی پالیسی کی حمایت۔ مجوزہ قانون کے تحت ہسپتالوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ آف گورنرز چلائیں گے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور عملے کا سرکاری ملازم کا درجہ ختم، مفت علاج بھی بورڈ کی ثوابدید پر ہوگا۔ رنگ روڈ سدرن لوپ 4 منصوبے میں پیش رفت۔ لاہور رنگ روڈ اتھارٹی نے اراضی کی ایکوزیشن شروع کر دی۔ اراضی کے حصول کے لیے پنجاب حکومت سے 5 ارب کے فنڈز مانگے۔ پنجاب کی بیوروکریسی کو گزشتہ حکومت کی خامیاں ڈھونڈنے کا ٹاسک مل گیا۔ صحت، تعلیم، ڈیولپمنٹ میں ناکام منصوبوں کی رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم آفس پیش کرنے کا حکم نامہ جاری۔ شہری اب گھر بیٹھے ایکسائز، ریونیو اور FBR کی ادائیگیاں کر سکیں گے۔ محکمہ خزانہ کا شہریوں کو آسان ٹیکس ادائیگی کی سہولت دینے کے لیے ایپ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پنجاب IT بورڈ کو 31 مئی تک سہولت ایپ تیار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی سرکاری افسران کے خلاف انکوائریاں، افسران اور ملازمین کی صوبائی محکموں میں کام بند کرنے کی دھمکی۔ محکمہ آبپاشی پنجاب کے اعلیٰ افسران اور انجینئرز نے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خواتین کے مخصوص امراض کے علاج کے لیے یورو گائناکولوجی کے ماہرین کی تیاری۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا MS یورو گائناکولوجی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے 6 سینٹرز قائم ہوں گے۔ دولت کا نشہ یا پھر طاقت کا خمار؟ اقبال ٹاؤن میں پولیس اہلکار کو اشارہ توڑنے پر کار سوار کو روکنا مہنگا پڑ گیا۔ روکنے پر کار سواروں کی گاڑی سے نکل کر اہلکار کو دھمکیاں۔ کار سوار نے گاڑی بھگا کر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار کو رون ڈالا۔ ادھر CTO لاہور لیاقت علی ملک نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ DSP ٹریفک عبدالغنی کو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ہدایت۔ تبدیلی سرکار میں بھی ماضی کی روایات برقرار۔ دوران اجلاس حکومتی رکن سید یاور عباس بخاری کے لیگی خاتون رکن گلناز شہراز کو شٹ اپ کہنے پر اپوزیشن کا ایوان میں بھرپور احتجاج۔ توبہ توبہ کا یہ مقام ہے، ہندوستان نے ٹماٹر بند کر کے کہا، سوچا ہے کہ پاکستانی زندہ نہیں رہ سکے۔ انڈین 1.25 ارب آبادی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ایٹم ہم ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے نہیں بنے۔ یہ ایٹم ہتھیار جو ہے یہ صرف اور صرف انڈیا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پلوامہ واقعے پر بھارت کا سارا غصہ ٹماٹروں پر نکلا۔ ٹماٹر کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی پر پاکستانیوں کا رد عمل۔ کہتے ہیں بھارت نے ٹماٹر کی سپلائی بند کر کے ایک گھٹیا حرکت کی۔ بھارت کے پاس ٹماٹر ہے تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پولیو قطرے پلانے سے انکار پر 12 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ ناقص کارکردگی پر 70 پولیو ورکرز کو شو کاز نوٹس جاری۔ DC صالحہ سعید کا سستی اور کاہلی برتنے والے کارکنوں کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا۔ ادھر میو ہسپتال میں پولیو کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام۔ شالیمار پولیس اقدام قتل کے ملزم کو تھانے میں پروٹوکول دینے لگی۔ ملزم اسفن بٹ کو حوالات میں موبائل فون، چارپائی اور منشیات کی سہولت میسر۔ الحمرہ ہال میں 3 روزہ لاہور لٹریری فیسٹیول، دنیا بھر سے آئے 160 وفود سمیت شاعر، تاریخ دان اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ معروف مصنفہ زہرا نگار نے فیض احمد فیض کو خراج عقیدت پیش کیا۔
برٹش ہائی کمشنر اور یو ایس قونصل جنرل نے بھی خیالات کا اظہار کیا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے پانی بچاؤ کے حوالے سے سیشن میں شرکاء سے خطاب کیا۔ لاہور لٹریری فیسٹیول میرا سال کا پسندیدہ ایونٹ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو کا لاہور لٹریری فیسٹیول پر ٹویٹ، کہتے ہیں لٹریری فیسٹیول ایک بار پھر لاہور آنے کا اچھا بہانہ ہے۔ فیسٹیول میں بہترین معلومات اور سوچنے کی چیزیں ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز کا شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ۔ لارڈ روگان کہتے ہیں لاہور کی مہمان نوازی کے بہت چرچے سنے تھے، یہاں آ کر احساس ہوا لاہور تاریخی اور ثقافتی حیثیت میں دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ ادھر برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو کی گلبرگ چٹ چیٹ کیفے آمد۔ چونگ پولیس بچے پر تشدد کے ذمہ دار بیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے سرگرم۔ بچے پر تشدد کی ذمہ داری گرفتار ملزمان پر ڈال دی گئی۔ گرفتار ملزمان نے موبائل فون شاپ سے نو سربازی میں راہگیر بچے کو استعمال کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ سائلین کی بڑی تعداد مسائل کے لیے افسران کے پاس پہنچی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ملک نے شکایات سنی۔ اب تک کھلی کچہری میں کل 325 شکایات موصول ہوئیں، 62% شکایات حل کر دی گئی۔ لمز کے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کا اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ گوہر اعجاز کی جانب سے لمز میں زیر تعلیم 20 طلباء کے تمام تعلیمی اخراجات برداشت کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن عمر ایوب خان اچانک الٹریس سرکل لیسکو شالامار پہنچ گئے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا، ڈائریکٹر آپریشن لطیف مغل بھی ہمراہ۔ وفاقی وزیر نے کسٹم سروس سینٹر اور کمپلینٹ سیل کا دورہ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر ایسٹرن سرکل رشید احمد نے بجلی چوری پر بریفنگ دی۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی جانب سے جائکا کے تعاون سے تعمیر ہونے والے TLC ٹریننگ سیمولیٹر کا افتتاح۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن عمر ایوب خان اور سیکرٹری پاور ڈویژن عرفان علی نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں جنوری میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے 10 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ حکومت مستقل ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان کرے جس میں توانائی کی قیمتوں کو مستحکم رکھا جائے۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز اور مرکزی چیئرمین سید علی احسان کی پریس کانفرنس۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کہتے ہیں بجلی اور گیس کی قیمت یکساں کرنے سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ۔ اللہ اکبر۔ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں سابق ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ حسین مہدی کی نماز جنازہ ادا۔ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ثاقب محمود ملک، GOC میجر جنرل محمد عامر سمیت اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ MNA رانا شمیم، سابق نگران وزیر اعلیٰ حسن عسکری، سابق پولیس افسر عمر وک سمیت دیگر کی بھی شرکت۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے شہباز شریف کی جناح ہسپتال آمد۔ والد کی عیادت کے لیے مریم نواز بھی ہسپتال پہنچی۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر مایوس لوٹ گئے۔ سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج نے انجیوگرافی میں تاخیر کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں خواجہ سلمان رفیق اور عبدالعلیم خان کی پروڈکشن آرڈر پر شرکت۔ سابق سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات۔ نیب کیسز ترمیمی بلدیاتی بل پر مشاورت۔ سابق سینئر صوبائی وزیر سے PTI اراکین اور کارکنان کی بھی ملاقات۔ عبدالعلیم خان کہتے ہیں نیب کیسز میں سرخ رو ہو کر نکلوں گا۔ ادھر نیب اسیران علیم خان اور خواجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی میں اکٹھے نماز جمعہ کی ادائیگی۔ مس ڈکلیریشن کے ذریعے لاکھوں روپے کی کسٹمز ڈیوٹی چوری کرنے کا معاملہ۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے مغل پورہ ڈرائی پورٹ سے کلیئر ہو کر نکلنے والے کنٹینرز کو تحویل میں لے لیا۔ چائنیز تعمیراتی ٹرانسپورٹ کمپنی ٹیکسیلم کی سربراہ کی ٹاؤن ہال آمد۔ لی ہواشین کی لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
بوسنیا کے سفیر ثاقب فورڈ کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر لاہور چیمبر، سینئر نائب صدر اور دیگر سے ملاقات۔ ادھر اطالوی سفیر ہز ایکسیلنسی مسٹر اسٹیفانوپولٹیکورو کی لاہور آمد۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کی ملاقات، لاہور میں پی ایس ایل میچز کے انعقاد اور سیکیورٹی پر بات چیت، چودھری سرور کی پی سی بی کو فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی جانب سے غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں اشاعیہ، برطانوی ہائی کمشنر، یو ایس قونصلیٹ جنرل لاہور، نیدرلینڈ کے سفیر، اسپین کے سفیر، وائس چانسلر آف بریڈ فورڈ، پاکستان میں یو این کے سربراہ نیل بوہنی، گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان اور دیگر کی شرکت۔ ادھر گورنر پنجاب سے برطانوی کامن ویلتھ کے وفد کی بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی سالگرہ پر تقریب، صدر وسیع پنجاب قمر سمان کائرہ، چودھری منظور عزیز الرحمان چند اور سمینہ خالد گھوگی کی سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ کہتے ہیں غباروں میں ہوا بھر کر حکمران بنائے گئے، جب کوئی نہیں بولے گا تو پیپلز پارٹی تو بولے گی۔ وزیر اعظم کو 5 روز بعد بھارت کو جواب دینا یاد آ گیا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے۔ 16,226 بائیو میٹرک رجسٹریشن کے حامل وکلاء کے لیے 5 پولنگ سٹیشن قائم۔ ہائی کورٹ بار کے 3 کروڑ روپے کے نادہندہ 1,165 وکلاء ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ رینبو اسٹور نے فیصل ٹاؤن میں اپنی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا، 3 روز تک ہر قسم کی خریداری پر 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر گنبد ہاؤس کا افتتاح، شہریوں کو ملیں گے ایک ہی چھت تلے مختلف اقسام کے فلیورڈ بن، برگرز، آئس کریم اور شیکس۔ چائناز کی مدینہ مارکی میں پاک ایمز گرامر اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، بچوں نے خوبصورت انداز میں ٹیبلوز پیش کیے۔ خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت، کہتے ہیں تعلیم کے ذریعے ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کنیڈ کالج کے آس پاس ایروبکس مختلف دوڑوں کے مقابلوں میں شرکت، حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ جے اے زمان میموریل گولف چیمپئن شپ لاہور جم خانہ میں شروع، پروفیشنلز، امیچور، سینئر پروفیشنلز اور سینئر امیچور میں مقابلے ہوئے۔ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے گولفرز میں 30 لاکھ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ اور برطانوی وکلاء کی کرکٹ ٹیم کا دورہ لاہور، کرکٹ ٹیم نے ماڈل ٹاؤن میں پریکٹس کی، برطانوی ٹیم لاہوریوں کی مہمان نوازی سے مسحور ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی ٹیم، ایسیسن کالج کرکٹ ٹیم لاہور جم خانہ کرکٹ ٹیم سے کرکٹ میچ کھیلے گی۔